کہا کیا کیا ہے انہوں نے، ان کی اسپرٹ کیا تھی؟ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں جنہوں نے اس سارے ایونٹ کو وہ کور بھی کر رہے تھے. آرمی چیف نے بھی وہاں پہ خطاب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ فرسٹ ایور ایک کنونشن ہے، اس میں بہت سے وعدے بھی کیے گئے ہیں. کیا کیے گئے اور اسپرٹ کیا تھی وزیر اعظم کی؟ باتیں تو ہم نے ذکر کر لیا نا. ذیشان یوسف سے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسا لگا کنونشن آپ کو؟ کتنے لوگ وہاں شریک ہوئے اور پوری دنیا بھر سے لوگ آئے؟ دیکھیں شامی صاحب، وہاں پر 1200 سے زائد پارٹیسپینٹ تھے اس کنونشن میں، اور 80 سے زائد ممالک سے جو ہے اس میں اوورسیز پاکستانی شریک ہوئے، جس میں زیادہ تر جو تھے وہ بزنس مین تھے. اور اس کنونشن کی ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی ہے، اس میں فیمیل جو تھی وہ بھی شریک تھی، جو خواتین بزنس مین ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، کچھ فیشن ڈیزائنرز تھے، تو انہوں نے بھی شرکت کی. اور مختلف ممالک سے جو امریکہ ہے، یو کے ہے، اس کے علاوہ اٹلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے بھی بزنس مین جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس کنونشن میں شریک ہوئے تھے. اور ان کو آج موقع دیا گیا، وہ آرمی چیف کے سامنے انہوں نے جو گزارشات رکھنی تھی، یا کل جو ہے ان کے جو مسائل ہیں، تو کل ان کے جو مختلف ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے وہ مسائل بیان کیے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں، اور ساتھ میں پروپوزلز دیے کہ اس کے یہ حل ہے. تو کل کے دن بھی جو ہے ان کو سنا گیا، اور آج آرمی چیف اور وزیر اعظم کے سامنے ان کو سنا گیا، اور ان کے تاثرات کا جو انہوں نے اپنے تاثرات کا ذیشان، ابھی جیسے شامی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ وعدے کیے جاتے ہیں اور پورے نہیں کیے جاتے، اور وہ عرصے سے کئی سالوں سے یہ سن رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا تو ٹریک ریکارڈ اچھا ہے. جی، تو ذیشان آپ اگر یہ بھی بتا سکیں کہ جو پروپوزلز ان کی طرف سے دیے گئے یا جو اعلانات کیے گئے پی ایم کی جانب سے، تو کوئی ٹائم لائن بھی دی گئی ہے کہ اس ٹائم فریم میں اس چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ جیسے ابھی شامی صاحب فرمائے تھے کہ اب ہم عمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. دعووں کی باتیں تو بہت ہو گئیں، وعدے تو بہت ہو گئے. دیکھیں ثانیہ، ٹائم فریم تو کوئی نہیں دیا گیا، البتہ یہ بتایا گیا کہ یہ کنونشن جو ہے اگلے سال بھی ہوگا، تو اس دوران زیادہ تر جو مسائل ہیں اسے حل کریں گے. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے 14 نکات شیئر کیے گئے تھے. ایک پیپر ان کے سامنے پریزنٹ کیا گیا تھا کہ اوورسیز کے یہی مسائل ہے جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے ان کی جانب سے پریزنٹ کیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ جو مسائل ہم امیجیٹ حل کر سکتے ہیں تو وہ امیجیٹ حل کریں گے، باقی کے لیے ٹائم لیں گے. اور اسپیشلی جو مسائل ہم نے سنے ہیں وہاں پہ، تو اس میں جو جائیدادوں کے مسائل ہیں یا ان کی جو پراپرٹی وہ یہاں پہ لیتے ہیں اس پر قبضے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا. اس کے علاوہ جو نادرا کے اپلیکیشنز ہیں، تو کچھ ممالک میں وہ بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اٹلی جیسے کنٹری میں، تو اس کو بھی سامنے رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ جو اوورسیز پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے خدمات کے اطراف میں ان کو جو سرکاری اعزازات ہیں ان سے نوازا جائے تاکہ ان کے جو حوصلہ افزائی ہو سکے. اور ساتھ میں جو موبائل فونز پر ٹیکس لگ رہے ہیں شامی صاحب، تو ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو کچھ ایگزیمپشن دیا جائے یا ان ٹیکسوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل انہوں نے بیان کیے وہ نادرا کے اپلیکیشن اور ایئرپورٹ فائلر کا سٹیٹس دینے سے متعلق بھی بات ہوئی ہے. وہ ٹیلی فون کا مطالبہ تو نہیں مانا گیا ان کا. دیکھیں ثانیہ، آج وزیر اعظم نے ایک پیکج کا اعلان کیا اور ان کو فائلر کا بھی سٹیٹس دے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتوں کا معاملہ ہے، تو اسلام آباد میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ عدالتیں قائم کی گئی ہے، پنجاب میں اس پر کام جاری ہے، اور جو دیگر صوبے ہیں وہ بھی اس پر کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پیکج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں جو تمام جی شامی صاحب، چلیے بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب ان کا کوٹا مقرر کر دیا ہے میڈیکل کالجوں میں، ان کا کوٹا مقرر کر دیا تعلیمی اداروں میں. ان کو ایوارڈ جو ہے ایوارڈ بھی دیے جائیں گے جو اوورسیز پاکستانی جو خدمات وہاں انجام دیں گے، تو ان کو اعزاز دیے جائیں گے. پھر یہ کہا ہے کہ جو وفاقی محتسب ہیں وہاں بھی ان کے ڈیسک قائم ہو جائے گا. وہ شکایت کریں گے جب کسی محکمے کے خلاف، تو وہاں پھر ان کی شکایت جو ہے درج ہوگی، وفاقی محتسب بھی کارروائی کرے گا. اور اسی طرح سے جو اپنی شکایات وہ ای کمپلینٹس جو ہیں وہ بھی درج ہو سکیں گی. تو بڑے وعدے کیے ہیں اس میں. اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ان کو یقین دلایا بھائی کوئی دہشت گرد جو ہیں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی 10 نسلیں. اور آپ نے لوگوں کو پاکستان کی کہانی سنانی ہے. اور پاکستان کی کہانی تو ہے کہ پاکستان کی جب کتنے لوگوں نے اس کے لیے کتنی مصائب برداشت کیے، پاکستان جو ہے کوئی کتنی جد و جہد کی گئی. اور وہ لوگ وہ انڈیا کے ان حصوں میں بھی جن کو پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا، وہاں کے رہنے والے جتنے مسلمان، وہ بھی پاکستان کے مطالبے میں پیش تھے. تو پاکستان کی کہانی جو ہے وہ قربانی کی کہانی ہے، وہ عزم کی کہانی ہے، اور وہ جہد مسلسل کی کہانی ہے، وہ قربانیوں کی کہانی ہے. اور یہ کہانی اوورسیز پاکستانیز نے بھی سنانی ہے اور ہم نے بھی سنانی ہے.
اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اور آپ شامی صاحب اور اس کہانی کو سنانے میں ہم اس دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول اور ملٹری ہم ایک پیج کے اوپر ہے, جیسے ابھی یہ کنونشن ہو یا اس سے پہلے ہم مائنر منرلز کا دیکھیں, فورم دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے عسکری قیادت کا اس طرح سے ساتھ دینا اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی؟ عسکری قیادت جو ہے اس وقت جو کچھ کر رہی ہے, اور بار بار وزیر اعظم تعریف کرتے ہیں, ہر شخص تعریف کرتا ہے ان کی, عاصم منیر صاحب کی, کیونکہ وہ ایک کم بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. فوج کو اسی طریقے سے حکومت کے ساتھ جوڑنا چاہیے, ریاست کے ساتھ جوڑنا چاہیے, اپنی معیشت کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے سماج کو بھی سنبھالنا ہے, اور ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور وزیر اعظم نے کہا نا کہ دیکھیے جو کتنے لوگ جب شہید ہوتے ہیں ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں, ان کی جو بیوہ ہو جاتی ہیں, ان کی سہاگنیں جو ہیں, ان کی مائیں جو ہیں وہ بے چراغ ہو جاتی ہیں. بالکل. اس لیے کہ ہم سب جو ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ جائیں. بالکل. ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کی آنکھیں بے نور ہونے سے بچ جائیں. بالکل. تو افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اور جو عزم ہے, جو صلاحیت ہے پیشہ ور, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے, کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے. آپ کو تب دنیا میں پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج سمجھی جاتی ہے, اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے, ڈسپلن کے اعتبار سے, اپنی استعداد کے اعتبار سے. تو ہمیں اس پاکستان فوج پر فخر ہے. اور پاکستانی فوج حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, دستور کے دائرے میں رہ کر بالکل حکومت جو ہے اس کو سٹرینگتھن کر رہی ہے اور ریاست جو ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے, تو اس وقت یہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟